رسل جو ہے وہ ملحد کیوں بنا یا کم از کم ایگنوسٹک کیوں بنا تو وہ اپنی رویداد خود سناتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے والدین سے پوچھا کہ مجھے کس نے خلق کیا، اس نے کہا خدا نے خلق کیا ہے۔ تو اب خدا کے بارے میں سوال کیا کہ خدا کو کس نے خلق کیا، تو والدین جو ہے وہ جواب نہیں دے سکے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پھر جب فکر کی تو پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ہر چیز کی علت ہوتی ہے تو پھر خدا کی علت ہونی چاہیے، اور اگر خدا جو ہے وہ بغیر علت کے وجود میں آیا ہے تو پھر یہ قاعدہ خدا تک جو رکنا نہیں چاہیے۔ تو پھر ہم کیوں خدا کے بارے میں کہیں کہ خدا ایک ایسی ذات ہے کہ جو بغیر علت کے وجود میں آئی ہے؟ میں اپنے بارے میں کیوں نہ کہوں، یا کم از کم میں کائنات کی کسی اور چیز کے بارے میں کیوں نہ کہوں کہ وہ چیز جو ہے بغیر علت کے وجود میں آئی ہے؟ تو یہاں سے پھر وہ خدا کے وجود کا انکار کر دیتا ہے، اور اسٹیفن ہاکنگ کی بھی تقریباً یہی حالت ہے۔ اپنی کتاب کے اندر وہ صراحت کے ساتھ لکھتا ہے کہ خدا کی اعتقاد جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اس قاعدے کے منافی ہے کہ اگر علت ہے تو پھر خدا کی بھی ہونی چاہیے، اگر علت نہیں ہے تو پھر کیوں خدا کی جو ہے وہ فکر کا میں قائل ہو جاؤں کہ اسی کائنات کے اندر جو پہلا ذرہ ہے مثال کے طور پہ، یا جو بھی اس کو فرض کر لیں، وہ بغیر علت کے وجود میں آئے اور پھر بعد میں یہ ساری کائنات جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ تو مجھے خدا کی فکر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم نے جتنی ابھی تک بحث کی ہے اس سے واقعاً مکمل طور پہ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اصل قاعدہ کیا ہے۔ انہوں نے اصلا قاعدہ ہی غلط سمجھا ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ محتاج ہے کہ جس کو علت کی ضرورت ہوتی ہے، غنی کو علت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ غنی سبب کا محتاج نہیں ہوتا، جو خود وجود ہے۔ یعنی ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ جملہ خدا وجود رکھتا ہے، بعض اوقات انسان جو ہے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ خدا ایک ذات ہے اور پھر اس ذات نے وجود کو لیا ہے اور عالم خارج میں آیا ہے۔ پس سوال ہوتا ہے کہ خدا کو وجود کس نے دیا ہے، خدا کو خلق کس نے کیا، یہ سوال اٹھتا ہے۔ بلکہ یہاں پر مطلب یوں ہے، دقیق یہ ہے کہ خود وجود خدا ہے، یعنی وہ وجود کہ جو ازلی ہے، ابدی ہے، غنی ہے، مستقل ہے، وہ وجود اس کو ہم خدا کہتے ہیں۔ یہاں سے پھر سلسلہ کائنات جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ پس جو غنی مطلق ہے اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، محتاج ہے کہ جو علت کا محتاج ہوتا ہے، علت کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، خلق کرنے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو ازلی و ابدی ہو اس کو کبھی بھی علت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اگر ہم رسل کی اس بات کو مزید کھول کر بیان کرنا چاہیں تو دیکھیں کتنا عجیب لگتا ہے کہ ایک نابغہ انسان ریاضیات کے اندر، عقلی دنیا کے اندر کتنا ہمیں کم نظر آ رہا ہے کہ اس میٹافزک کے مسائل میں، چونکہ مغربی دنیا میٹافزک کے مسائل سے دور ہو گئی، اور پھر ظاہر سی بات ہے پھر اس قسم کے بچگانہ بعض اوقات ان سے کلمات جو ہیں وہ صادر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم جتنی توضیحات آپ کی خدمت میں پہلے بیان کی ہیں اس کی روشنی میں رسل کے اس جملے کی وضاحت کریں تو یوں اس کا معنی بنتا ہے، وہ یہ کہ تمام محتاج جو ہیں وہ بے نیاز کے محتاج ہیں۔ تمام محتاج جو ہیں وہ ایک بے نیاز غنی کے محتاج ہیں۔ جب ہر چیز جو کہ محتاج ہے وہ غنی مطلق اور بے نیاز کے محتاج ہیں، پس اس بے نیاز کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ محتاج ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک عجیب سی منطق جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ معنی جناب رسل کے اس جملے کا یہ بنتا ہے کہ اگر ہر چیز کی علت ہونی چاہیے تو پھر خدا کی علت بھی ہونی چاہیے۔ تو قاعدہ ہی اس نے غلط تصور کیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ ہر محتاج کی علت ہونی چاہیے۔ خدا تو محتاج نہیں ہے، خدا تو غنی ہے، خدا تو مستقل ہے، خدا تو ازلی و ابدی ہے، پس اس کی علت کے بارے میں سوال نہیں بنتا ہے۔ اور پھر اگر بنے تو پھر آپ کے اس جملے کا معنی یہ بنتا ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ اصل مشکل کیا ہے؟ کیوں ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فلسفے کے اندر، اسلامی فلسفے کی جو برتری ہے باقی فلاسفہ کے اور باقی فلسفوں کے اوپر جو ویسٹ کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہاں پر بھی واضح و روشن ہو جاتی ہے۔ فلسفہ اسلامی کے اندر ایک بحث جو ہے موجود ہے کہ جو تفصیل سے فلسفی کتابوں میں بحث ہوئی ہے اس کے اوپر، وہ یہ کہ اگر ایک چیز موجود ہے، اگر ایک معلول ہے
اس کو علت کی طرف جو محتاج ہے، احتیاج ہے، وہ احتیاج کس وجہ سے ہے؟ کون سا ایسا نقطہ اور سبب ہے جس کی وجہ سے یہ معلول، یہ مخلوق جو ہے وہ علت کی محتاج بنی ہے؟ آپ اگر ویسٹ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، مغربی فلاسفر کو کہ جو میٹا فزکس سے دور ہو گئے ہیں، آپ کو کہیں پر بھی ان کی کتابوں میں یہ مطالب، یہ والا مسئلہ نہیں ملے گا۔ اب جب انہوں نے یہ مسئلے کی طرف توجہ ہی نہیں کی ہے تو قاعدہ بھی غلط سمجھا، اور پھر اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے، اور پھر یا خدا کا انکار کر دیا یا پھر کیا ہو گئے، ایگنوسٹک ہو گئے۔ تو یہاں پر تفصیل سے بحث ہے۔ متکلمین نے ایک جواب دیا ہے اس کا اسلامی دنیا کے اندر، اور فلاسفہ نے اس کا ایک جواب دیا ہے۔ متکلم کہتا ہے کہ ایک معلول کو جو علت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہے چونکہ وہ پہلے نہیں تھا، اب وجود میں آ رہا ہے۔ اس کا پہلے نہ ہونا، بعد میں ہونا، یہ حالت جو ہے اس کو علت کی محتاج بنا رہی ہے، کہ جس کو اصطلاحی زبان میں حادث کہا جاتا ہے۔ چونکہ معلول حادث ہے پس علت کا محتاج ہے۔ تو اگر ہم متکلمین کے اس ملاک کے تحت بھی اگر سوچیں تو رسل کو آسانی سے جواب مل جاتا ہے۔ اگر رسل نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی تو اس قسم کا کوئی نقطہ اٹھاتا ہی نہ۔ وہ یہ کہ حادث ہے کہ جو علت کا محتاج ہوتا ہے، خدا تو حادث نہیں ہے، خدا تو قدیم ہے، تو پس اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ فلاسفہ نے ایک جواب دیا، وہ یہ کہ معلول جو علت کی طرف محتاج ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معلول کی ذات وجود نہیں ہے، معلول کی ذات میں وجود نہیں رکھا گیا۔ جیسے مثلا دیکھیں نا، نمک کی ذات کیا ہے؟ نمکینی۔ اب یہ نمکینی جو ہے یہ اس کی ذات کو تشکیل دے رہی ہے، نمک جہاں بھی ہوگا نمکین ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نمک موجود ہو لیکن نمکینی اس میں نہ ہو۔ کیوں؟ نمکینی اس کی ذات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں، خدا کے علاوہ جتنی بھی اشیاء موجود ہیں، وہ کیا ہیں؟ وجود ان کے ذات میں نہیں ہے، ذات کو تشکیل نہیں دیتا وجود ان کی، ذات وجود سے خالی ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ ایک زمانے میں نہیں ہوتی اور پھر وہ وجود میں آتی ہے، کیونکہ اگر ذات میں اس کے وجود ہوتا، وجود اس کی ذات کو تشکیل دے رہا ہوتا، تو پھر ہمیشہ اس نے وجود رکھنا تھا، چونکہ ہمیشہ ہے۔ چونکہ وجود اگر اس کی ذات کے اندر ہوتا تو کبھی بھی وہ کیا ہے؟ معدوم نہ ہوتا، عدم میں نہ ہوتا۔ تو اب اگر وہ معدوم تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وجود اس کی ذات میں نہیں تھا، وجود اس کی ذات کو تشکیل نہیں دے رہا تھا۔ بس چونکہ اس کی ذات وجود سے خالی ہے، بس اس کو ضرورت ہے کہ ایک ذات اس کو وجود عطا کرے۔ وہ علت کیا ہے؟ خود عین وجود ہے، وجود اس کا ذاتی ہے، وہ وجود میں مستقل ہے۔ تو یہ احتیاج کا سبب ہے۔ اب رسل کو اگر جواب دیں تو کیا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ تمام کائنات علت چاہتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی ذات میں وجود نہیں ہے، لیکن خدا تو عین الوجود ہے، خدا تو خود وجود ہے، خدا تو مستقل ہے، مطلق ہے، اور وجود اس کا اپنا ہے، تو اس کو کبھی بھی علت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے کہ یہ جو رسل نے یا اسٹیفن ہاکنگ نے یا اور دوسرے جو مفکرین نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر ہر چیز کی علت ہوتی ہے پس خدا کی بھی علت ہونی چاہیے، اور اگر خدا کی علت نہیں ہے تو پھر فقط خدا تک کیوں ہے، باقیوں کے اوپر اس کو اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ والا جملہ جو ہے وہ غلط ہے، قاعدے کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹا فزکس سے یہ دور ہیں۔ اسلامی فلسفے کے اندر یہ جو مسئلہ ڈسکس ہوا ہے کہ معلول کیوں علت کا محتاج ہوتا ہے، یہ اگر انہوں نے حل کیا ہوا ہوتا تو کبھی بھی اس مشکل میں گرفتار نہ ہوتے، ملحد نہ بنتے، یا کم از کم ایگنوسٹک نہ بنتے۔